صدقے کا جو بکرا ہمارے ہاں جس طرح سے کیا جا رہا ہے نا، لوگوں کی جو نیت ہے، دیکھیں صدقہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. ہاں جی. پیسے بھی صدقے ہو سکتے ہیں، آپ اپنی جرسی اٹھا کے صدقہ دے دیں کسی کو، آپ اپنی ٹوپی دے دیں صدقے میں، تو اپنا بکرا بھی دینا جائز ہے، اور بکرے کو کاٹ کے گوشت کھلانا بھی جائز ہے، گائے کا گوشت کھلانا بھی جائز ہے. لیکن لوگوں کے نظر میں جو صدقے کے بکرے کا تصور ہے وہ ایک الگ سے اس کی ایک حیثیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بکرا صدقہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. اب اس کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے مشاہدے سے، عام علماء سے یا مفتیان کرام سے، جو لوگوں کے حالات زیادہ نہیں جانتے. وہ تو میری بات پر شاید اعتراض کریں گے کہ بھئی بکرا جب گائے صدقہ کی جا سکتی ہے تو بکرا کیوں صدقہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو بات ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کا یہ تصور ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بکرے کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو اس سے جب خون بہتا ہے تو اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ جہالت کی بات ہے. اور میں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں اس پہ کہ لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے. اس کی دلیل کہ لوگ بکرے کو مخصوص سمجھتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ بکرے کی طرف جاتے کیوں ہیں. بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کی حاجت پوری کرنا، تو حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے، بکرے سے پوری ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس کو پیسے پکڑائیں گے غریب کو تو وہ ہو سکتا ہے کوئی پان گٹکے میں اڑا دے یا کوئی غلط چیزوں میں اڑا دے، بچوں کو کھانا نہ کھلائے، تو آپ راشن ڈال دیں اس کے، آپ چاول آٹا دال خرید کے دے دیں اس کو، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں راشن تو وہ کھاتا ہی رہتا ہے، گوشت ذرا نفیس خوراک ہے تو آج ہم جو ہے نا وہ گوشت کھلا دیں گے، تو بڑا گوشت کیوں نہیں کھلا دیتے آپ. جی بالکل. آپ کسی غریب سے پوچھیں کہ 20,000 کے بکرے کا اتنا گوشت آ رہا ہے، یعنی 20,000 کا بکرا ہے اس میں سے اتنا گوشت نکلے گا اور 20,000 میں بڑا گوشت اتنا نکلے گا، تو غریب کہے گا کہ بھائی مجھے بڑا گوشت خرید کے دے دو جو میرے پاس 1-2 مہینے چل جائے. آپ اس کو پھر بھی بکرا ہی خرید کے دے رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں غریبوں کو بکرا کھانے کو نہیں ملتا، غریب لوگ جو ہے نا وہ بڑا گوشت تو کھا لیتے ہیں، بکرے نہیں مل رہے غریب آدمی کو، تو میں اس لیے بکرا کھلا رہا ہوں، تو پھر بکرے کا گوشت قصائی سے خرید کے کیوں نہیں دے دیتے اس کو. آپ قصائی سے جب آپ گوشت خرید کے غریب کو دیں گے وہ سستا پڑے گا، اور آپ جو بکرا کاٹ کے دیتے ہیں وہ مہنگا پڑتا ہے. ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بکرے کی طرف جانا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا نظریہ غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بکرے کا گلا کاٹنا یا اس کے گلے پہ چھری چلے گی اور اس کو صدقہ کیا جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ جہالت ہے، اور اس پہ میں 8-10 سال سے چیخ رہا ہوں ممبر پہ، لیکن لوگ، اور میں نہیں، ہمارے اکابر نے بھی یہ بات لکھی ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے، مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ اس بارے میں کہ یہ جو صدقے کا بکرا ہے نا، بلکہ میں نے تو بہت نرم الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدارس پر لازم ہے کہ وہ صدقے کا بکرا واپس کر دیں، کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک جہالت کی تائید ہوتی ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ واپس کر دیں، لیکن اس کو کم از کم اتنا بتانا تو چاہیے کہ بھائی پیسے کیوں نہیں لے کر آ رہے آپ، طلبہ کو بکرے کیوں کھلا رہے ہو، طلبہ کو آٹا دال راشن کی ضرورت ہے، اساتذہ کی تنخواہیں مدارس میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی بیچارے مدارس کی حالت ہے، اور وہ حالت ان کی مدارس کی پتلی ہو رہی ہے. تو آپ جا کے محتمین سے پوچھیں کہ بھائی کیا آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں نکل رہی ہیں، کیا آپ کے بچوں کو روٹی مل رہی، سب بکرے لا کے اس کو پکڑائے چلے جا رہے ہیں. اور محتمین لوگ پھر یہی کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کے ٹرسٹ چل رہے ہیں آپ جا کے تحقیق کریں، جیسے ہی بکرا آتا ہے وہ فوراً بکرا بیچ کے پیسے لیتے ہیں وہ. تو ڈائریکٹ آپ کے پیسے کیوں نہیں دے دیتے. تو یہ جہالت ہے. کل کسی کا میرے پاس فون آیا، مارک منڈی میں کھڑا ہوا ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، میرے بیانات بھی سنتا ہے، تو وہ کل فون کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ میں بکرا خرید رہا ہوں حضرت صدقے کے لیے، وہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا گھر میں، کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی تو میں صدقے کی بکرا خرید رہا ہوں، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کھیرا بکرا چلے گا کہ نہیں چلے گا. میں نے کہا بکرا ہی نہیں چلے گا. آپ جتنے کا بکرا خرید رہے ہو غریب کی حاجت پوری کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، راشن ڈالو ان کے گھر میں، یا ویسے پیسے پکڑا دو تو اس سے انشاءاللہ. میں نے اس کو مارکیٹ سے نکالا، میں نے کہا میں آ رہا ہوں، کوئی بے تکلف دوست تھا وہ، میں نے کہا میں آ رہا ہوں، آپ کو میں بکرا نہیں خریدنے دوں گا، ٹھیک ہے نا، غریب کی حاجت پوری کریں. ایک آخری بات بتا کے میں اپنی بات، اس پہ میرا ایک کلپ ہے پورا کہ صدقے کے بکرے پر وضاحتی بیان. پہلے جب صدقے کا بکرا گیا تو وہ کلپ چلا، تو اس پہ ایک تو شارٹ کلپ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات آتی بھی نہیں ہے، تو اس پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہوا، تو پھر میں نے اسے وضاحتی بیان جاری کیا. تو وہ پورا بیان یوٹیوب پہ سنا جا سکتا ہے، اس میں یہی ہے کہ وضاحتی بیان صدقے کے بکرے پر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. آپ جہاں جاب کرتے ہیں، اگر آپ کو آپ کی کمپنی 20,000 تنخواہ یا 40,000 آپ کی تنخواہ ہے، اس تنخواہ کے بجائے 2 بکرے پکڑا دیا کرے 20,000 کے، تو آپ کو اچھا لگے گا. یہ بھائی آپ جاب کر رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ کے لیے جب آپ کو بلایا گیا انٹرویو کے دوران، آپ نے پوچھا کہ میری تنخواہ کیا ملے گی، انہوں نے کہا آپ کو ہر مہینے 2 بکرے ملا کریں گے. آپ خوش ہو گئے اس پہ، کہا کہ میں کیا کروں گا بھائی بکروں کا.
تو جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے پیسے ملیں، پیسے سے میں ہر حاجت پوری کر سکتا ہوں، ایسے ہی غریب بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کیش رقم دی جائے تاکہ مجھے اگر علاج کی ضرورت ہے تو میں علاج پہ خرچ کروں، مجھے اگر راشن کی ضرورت ہے تو میں راشن لوں. ہاں وہ غریب جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے. بعض غریب نالائق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں، وہ عیاشی میں پیسہ اڑا دیتے ہیں، تو پھر ایسے غریبوں کے گھر میں پیسہ پکڑانے کے بجائے راشن ڈلوا دیں، چاول ہے، دال ہے، جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں. تو یہ مطلب ہے صدقے کے بکرے کے جو ہم خلاف کہتے ہیں، اس کے یہ پوری تصویر